حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللہم لا حول ولا قوة الا بک۔ قابل قدر، لائق صد احترام، معزز و مکرم علماء کرام، بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس تیسری کانفرنس میں ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں، اور مجھ طالب علم کو بولنے کے لیے بڑا ہی اہم عنوان دیا گیا ہے، مشاجرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور اہل سنت والجماعت کا موقف۔ بنیادی طور پر ایک بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ محدثین نے صحابی کہا کسے ہے؟ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اس کتاب میں آپ یہ تعریف دیکھ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے اور اس کی موت بھی ایمان ہی کی حالت میں ہو، اب وہ ملاقات ایک لمحے کی بھی ہو سکتی ہے اور ایک لمبی مدت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، تو جس شخص نے بھی ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی اور اس کی موت بھی اسی حالت میں ہوتی ہے، وہ صحابی ہے۔ اب دوسرا ٹکڑا ہے مشاجرات۔ یہ مشاجرات کیا ہے؟ صحابہ کے درمیان ان کے اجتہادات کی بنیاد پر ہونے والے معاملات، جیسے جنگ جمل، جنگ صفین اور دوسری بنیادی چیزیں۔ عموماً یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض حضرات جو ہیں گاہے بگاہے بغض صحابہ میں ان سب چیزوں کو بنیاد بنا کر کے بات کرتے ہیں، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم پر تبرہ، ان پر لعن طعن اور ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سلف کا منہج، ائمہ دین کا منہج اور اہل سنت والجماعت کا موقف صحابہ کے مشاجرات کے بارے میں کیا ہے۔ اس سے پہلے میں دو تین باتیں آپ کے گوشے گزار کروں۔ قرآن مجید کی اگر آپ تلاوت کریں تو بے شمار آیات اور بے شمار مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے صحابہ کی تعریف کی ہے،
میں آپ کے سامنے 2-3 آیات پیش کر دوں. قرآن مجید پڑھیے، سورۃ التوبہ کی تلاوت کیجیے. آیت نمبر 100 میں اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے کہا کہ ایمان لانے میں سبقت کرنے والے انصار و مہاجرین، صحابہ کا وہ طبقہ جو ایمان لانے میں سبقت کرنے والا ہے، جو آگے بڑھنے والے ہیں، یا جو ابتدائی دور میں ایمان و اسلام لانے والے ہیں، انصار اور مہاجرین میں سے. اس کے بعد کہا والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو احسان کے ساتھ ان کی راہ پر چلنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. اس کے بعد کہا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. یہ ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے اور اس کامیابی میں وہ ہمیشہ رہیں گے. میرے بھائیو، اب اس آیت کریمہ پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے. ذرا غور سے اس پر دھیان دیں. پہلی جماعت مہاجرین کی، دوسری جماعت انصار کی، مہاجرین جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور انصار جنہوں نے مدینے میں صحابہ کی مدد کی. ان دونوں جماعتوں میں ایمان لانے میں سبقت کرنے والے لوگ. اس کے بعد اللہ نے ایک تیسری جماعت کو اس میں شامل کیا، اور اللہ نے کیا کہا والذین اتبعوہم بإحسان، یعنی احسان کے ساتھ ان کی راہ پر چلنے والے. یہ 3 جماعتیں، انصار، مہاجرین میں سابقون الاولون، اور وہ لوگ جو ان کی راہ پر چلنے والے ہیں. اللہ نے ان تینوں جماعتوں کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور ان کے لیے ہمیشگی کی جنت ہے. تو یہ آیت کریمہ یہ بتلاتی ہے کہ انصار و مہاجرین جو سبقت کرنے والے ہیں ایمان میں، اور وہ تمام صحابہ جو ان کی راہ پر چلنے والے ہیں، جو ان کے بعد آنے والے ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے. یہ پہلی آیت کریمہ تھی. اب اس کے بعد ایک اور آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تعریف کرتے ہوئے کہا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، لا یستوی منکم من انفق، کہ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وقاتل، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. یعنی وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، اجر کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے. یہ ذرا غور کر اس آیت کریمہ پر کہ اللہ نے واضح بات کہی کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لاتے ہیں یا فتح مکہ سے پہلے جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں، یہ لوگ اور وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، ان سے بہت بڑا درجہ ان کا ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، خرچ کیے اور جنگ لڑے. یعنی فتح مکہ سے پہلے والوں کا مقام اتنا اونچا ہے کہ فتح مکہ کے بعد والے لوگ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے. لیکن اللہ نے اس کی وضاحت کے بعد کہا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ بڑی اہم بات ہے، اس بات کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد والے ہوں یا فتح مکہ کے دن ایمان لانے والے ہوں، اللہ نے کہا
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان تمام سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ اب یہ حسنہ کیا ہے؟ جب آپ یہ بات قرآن سے پوچھیں تو قرآن مجید سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 میں اللہ نے کہا ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، کہا کہ جن سے ہم نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے وہ جہنم سے بچا لیے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو آیت کریمہ بھی یہ بتلاتی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جو ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جو ہیں، ان تمام سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا اور انہیں جہنم سے دور رکھنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ ان دو آیتوں سے کم از کم اتنی بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ وہ جماعت ہیں، چاہے وہ صحابہ ابتدائی دور میں ایمان لانے والے ہوں، چاہے وہ صحابہ آخری دور میں ایمان لانے والے ہوں، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے انہیں جنت کی خوشخبری دی ہے، اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے اولئک عنہا مبعدون کے ذریعہ یہ لوگ جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ اس آیت کریمہ کی تفصیل میں دیکھیں تو امام بیہقی رحمہ اللہ نے الاعتقاد والہدایہ الی سبیل الرشاد علی مذہب سلف و اصحاب الحدیث نامی کتاب کے اندر کہا کہ کلہم من اہل الجنت قطعا، یہ تمام صحابہ قطعی طور پر اہل جنت میں سے ہیں، جنتیوں میں سے ہیں۔ کہہ لیجئے ایک معنی میں کہ سلف کے منہج اور اصول میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ قطعی طور پر جنتی ہیں، یعنی ان کے جنتی ہونے میں کسی قسم کی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اب وہ صحابی چاہے وہ پہلے دن ایمان لانے والا ہو یا وہ صحابی آخری دن اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری دن ایمان لانے والا ہو اور وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے تو اللہ کے وعدے کے مطابق وہ قطعی طور پر جنت میں جانے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اتنی فضیلت آئی ہے تو صحابہ کو آخر لوگ اپنی طعن و تشنیع کا نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ جب صحابہ کی اتنی فضیلت آئی ہے تو آج دنیا کے اندر خصوصی طور پر بعض لوگ جو ہیں اہل سنت کا لیبل لگا کر کے صحابہ کی تنقیص کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، ان سے تبرہ کر رہے ہیں۔ روافض اپنی جگہ ہیں، شیعیت اپنی جگہ ہے، وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اہل سنت میں سے ہونے کے دعوے دار ہیں یا اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں میں نے جب تحقیق کی تو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا، اور ایسے ہی آپ دیکھیں مفتاح الجنہ نامی کتاب کے اندر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے کہ بڑے مشہور عالم دین ہیں علامہ دنوری رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ کچھ زندیق جمع ہوئے، کچھ زندیق قسم کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے یہ ارادہ بنایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جائے۔ تو ان میں سے ان کے بڑے نے کہا کہ اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تب ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آؤ محمد کے بجائے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو برا کہتے ہیں، ان کے ساتھیوں کو برا کہتے ہیں۔ کیوں؟ زمانہ یہ کہے گا کہ محمد کے ساتھی بڑے برے لوگ تھے۔ ایسے ہی خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے تاریخ بغداد میں، کہتے ہیں کہ مدینہ کے گورنر عبداللہ ابن مصعب فرماتے ہیں کہ خلیفہ مہدی نے مجھ سے پوچھا کہ لوگ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ خلیفہ مہدی نے ان سے سوال کیا کہ لوگ کیوں گالیاں دیتے ہیں؟
تو کہا کہ جو لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں در حقیقت وہ زندیق ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی تنقیص کی ہمت نہ ہوئی، نبی کو برا بھلا کہنے کی ہمت نہ ہوئی، تو ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کانا یصحب صحابۃ السوء، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے برے لوگوں کو اپنا ساتھی رکھا کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے تعلق سے ہم اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور کیا منہج ہونا چاہیے؟ اب دیکھیں، آپ سورۃ الحدید کی تلاوت کریں تو اللہ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ تمام صحابہ جو ہیں یہ سچے ہیں، یہ عادل ہیں، یہ سچے ہیں، یہ عادل ہیں۔ اب دیکھیں، اس تعلق سے میں آپ کو چند ایک اقوال سناؤں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں ہم اہل سنت والجماعت کی کیا رائے ہے۔ آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو اس چیز کا علم ہوگا کہ بسا اوقات صحابہ میں لڑائیاں ہوئی، جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ میں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ میں۔ اب ان لڑائیوں کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ ان کے اجتہادی معاملات تھے۔ اجتہادی معاملات کیا ہوتے ہیں کہ کسی دلیل کی روشنی میں حاکم فیصلہ کرے، اگر اس کا فیصلہ صحیح ہو جائے تو اس کے لیے دوہرا ثواب ہے، اور اگر فیصلہ غلط بھی ہو جائے تو اس کے لیے ایک ثواب ہے اس کی کوشش کی وجہ سے۔ آپ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجر واحد۔ کوئی حاکم جب کوشش کرتا ہے فیصلہ کرنے کی اور اس کا فیصلہ صحیح ہو جائے، فلہ اجران، اس کے لیے دو ثواب ہے، اس کے لیے دوہرا ثواب ہے، اس لیے کہ کوشش بھی کی اور حق کو پہنچ بھی گیا، اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے ایک اجر دیتا ہے اس کی کوشش کی وجہ سے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان جو بھی معاملات ہوئے، ان معاملات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہونا چاہیے دلائل کی روشنی میں کہ ان کے یہ معاملات اجتہادی تھے۔ آئیے صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، صحابہ کے تعلق سے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں کہ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ سے، چاہے وہ ابو بکر ہو، عمر ہو، علی ہو، عثمان ہو، یا ابو سفیان ہو، معاویہ ہو رضی اللہ تعالی عنہم وارضا، تمام صحابہ سے نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں ہم ان سے۔ کہا وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ہم کسی سے براءت کا اعلان بھی نہیں کرتے، براءت کا اعلان نہیں کرتے۔ جیسے آپ روافض کو دیکھیں، کہتے ہم ان سے بری ہیں، ہم انہیں نہیں جانتے، ہمارا اس سے معاملہ نہیں ہے، نہ، نبی کے سارے صحابہ عادل ہیں، سچے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور کہا کہ نبغض من یبغض اصحاب رسول اللہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ان تمام لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے بھائی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پوری کائنات صحابہ کے خلاف ہو جائے، تنہا اگر آپ زندہ ہیں صحابہ کے حامی بن کے زندگی گزاریے، یہ آپ کا ایمان ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ آئیے میں آپ کو بتلاؤں، کہا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے وَحُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ سے محبت کرنا یہ دین اسلام ہے، یہ آپ کا ایمان ہے، یہ احسان ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنا، نفرت کرنا،
یہ کفر ہے، یہ طغیان ہے، یہ نفاق ہے، یہ نفاق ہے۔ ایسے ہی اہل سنت والجماعت کے عقائد کو جاننا ہے۔ لا الہ الا اللہ، میں آپ کو بتاؤں وقت کے دو بڑے امام ہیں، وقت کے دو بڑے امام ہیں، اور میں نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں، نوجوانوں علم حاصل کرو، علم کے میدان میں آگے بڑھو۔ شریعت، دین، یہ علم پر مبنی ہے، علم پر مبنی ہے۔ تمہیں کیا بتاؤں، میں تمہیں بتلاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس نبی کے دور کے اعتبار سے معجزہ دیا۔ ذرا غور سے اس نقطے کو سن کے جاؤ۔ اللہ نے ہر نبی کو اس نبی کے دور کے اعتبار سے معجزہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو علم کا معجزہ دیا۔ قرآن مجید یہ علم کی کتاب ہے، قرآن مجید یہ علم کا خزانہ ہے۔ جو ہو رہا، جو ہو چکا، جو ہونے والا، ان تمام علوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے اندر نازل کیا ہے، اس کتاب میں نازل کیا ہے۔ وقت کے دو بڑے امام ہیں، امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ اور امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں ان کے بیٹے امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ سألت ابی و ابا زرعۃ رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ابو حاتم الرازی اور امام ابو زرع الرازی رحمہم اللہ سے میں نے سوال کیا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے تعلق سے آپ کے دور کے علماء اور اہل سنت کی رائے کیا ہے۔ ذرا غور سے سنیں، یہ میں کب کی بات بتا رہا ہوں؟ سن 200 تقریباً 60-65 کی بات ہے، 260-65 ہجری کی بات ہے، ابھی 1445 ہجری میں جی رہے ہم، یہ اس وقت کی بات ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے والد ابو حاتم اور امام ابو زرع سے سوال کیا کہ اہل سنت والجماعت کا اصول کیا ہے صحابہ کے بارے میں۔ نوجوانوں ذرا غور سے سنو، ذرا غور سے سنو، دل کے کان کھولو، اپنی اصلاح کرو۔ ان کے پیچھے ان کی باتیں نہ کرو، دلیل سے بات کرو۔ دلیل، شریعت دلیل کا نام ہے، ہوا بازی اور اوٹ پٹانگ باتوں کا نام شریعت نہیں ہے، شریعت نہیں ہے اس چیز کا نام۔ کہا کہ ان العشر الذین سماہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشہد لهم بالجنت على ما شہد به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقولہ الحق والترحم على جمیع اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ وہ 10 صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری دی۔ آپ کو معلوم ہے نا، عشرہ مبشرہ 10 صحابہ، ایک مجلس میں اللہ کے نبی نے ان 10 کو جنت کی خوشخبری دی۔ تو کہا کہ جنت کی خوشخبری پانے والی یہ 10 صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خوشخبری دی، یہ اور وہ تمام صحابہ جو ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی اور ایمان پر ان کی موت ہوئی، ان سب کے لیے ہم رحمت کے کلمات کہتے ہیں۔ کیا؟ رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اور کہا، کیا کہا؟ کہا والکف عما شجر بینہم، والکف عما شجر بینہم۔ جو لوگ اپنی زبانوں کو صحابہ کے لیے تلواریں بناتے ہیں، انہیں بتائیے امام ابو حاتم رازی، امام ابو زرع رازی رحمہم اللہ فرماتے ہیں والکف عما شجر بینہم، اللہ نے جو زبان دی ہے صحابہ کی لڑائیوں کے بارے میں اپنی زبان کو خاموش رکھتے ہیں، خاموش رکھتے ہیں۔ اور میں ایک اصول بتاتا ہوں آپ کو، شاید آپ پریشان ہو جائیں۔ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے نا، الحمدللہ پڑھتے ہیں نا۔ قرآن میں اللہ کے کئی صفات ہیں۔ ایک صفت کیا ہے؟ علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اللہ کے علم کی وسعت اور اس کی کشادگی کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، ابھی حالیہ ہم دعوتی سفر میں تھے تو سرسی کا علاقہ جو ہے کرناٹک کا جنگل کا علاقہ ہے، وہاں سے گزر ہوا، لاکھوں کروڑوں درخت ہیں۔ بات ذہن میں یہ آئی کہ ان میں سے کسی بھی درخت کا پتا اگر گرتا ہو تو اس کے گرنے سے پہلے یہ چیز اللہ کے علم میں ہے کہ کون سا پتا گرے گا، کب گرے گا، کہاں گرے گا۔ اللہ کے علم کی
کشادگی وسعت اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ کی صفت علیم ہے, اللہ کی صفت علیم ہے, یعنی جو ہو گیا, جو ہو رہا, جو ہونے والا, ساری چیزوں کا اللہ کا علم ہے. کیا اللہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ صحابہ کی لڑائیاں ہوں گی؟ یا اللہ کے علم میں یہ بات نہ تھی کہ سیدہ عائشہ اور سیدنا علی, سیدنا معاویہ اور سیدنا علی اور دیگر صحابہ کی لڑائیاں ہوں گی؟ کیا اللہ کے علم میں یہ نہ تھا؟ ارے جب اللہ کے علم میں یہ بات تھی, اللہ نے ان کا تزکیہ کیا. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں صحابہ کے بارے میں بات کرنے والے؟ اسی لیے کہا ان دونوں ائمہ اعلام نے والکف عما شجر بینہم, اور ان کے درمیان جو لڑائیاں ہوئیں اس کے بارے میں ہم اپنی زبان کو خاموش رکھتے ہیں. آؤ میرے نوجوانوں, میں تمہیں صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف سناؤں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 1080 علماء سے ملاقات کی. ذرا غور سے سنو, یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ لے کر کے جاؤ یہاں سے. صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے 1080 علماء سے ملاقات کی, اور ایک بار نہیں, کہا کہ بار بار ملاقات کی, 46 سال تک, 46 ایئر تک. کہاں؟ بلاد اسلامیہ میں, حجاز, مکہ, مدینہ, کوفہ, بصرہ, واسط, بغداد, شام, مصر, جزیرہ. ان بڑے بڑے ممالک میں امام بخاری نے 46 سال تک چکر لگائے, بڑے بڑے ائمہ اعلام سے ملاقات کی. کہتے ہیں ما رأیت فیہم احدا یتناول اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقالت عائشۃ امروا ان یستغفروا لہم. کہتے ہیں کہ میں نے ان 1080 کبار علماء میں سے کسی کو نہ پایا کہ وہ اپنی زبان کو صحابہ کے بارے میں گندا کرتا ہو, یا اپنی زبان سے صحابہ کی تنقیص کرتا ہو, یا اپنی زبان سے صحابہ کی برائیاں کرتا ہو. کہتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں لوگوں کو تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان کے لیے استغفار کرے. اور آگے آئیے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ مشاجرات صحابہ میں کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے مقام کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں من تنقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ابغضہ لحدث, کہتے ہیں کہ جو کوئی کسی ایک صحابی کی تنقیص کرتا ہے, کسی عمل کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے یا ان کی برائی بیان کرتا ہے, وہ آدمی بدعتی ہے, وہ آدمی بدعتی ہے. اور بدعتی کے بارے میں امام کائنات نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. بدعتی دنیا بھر کے اعمال لے کر کے آئے, اللہ ایک عمل قبول نہ کرے گا, اس لیے کہ اس کا عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر نہیں ہے, اور بدعتی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدعتی سے توبہ کی توفیق کو چھین لیا ہے. اللہ اکبر, اللہ نے توفیق کو چھین لیا ہے, اللہ نے توفیق چھین لی ہے اس سے. امام علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ دور رہا کرتے تھے جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے, اور ہمارا یہ عمل رہا کہ ہم تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے اللہ سے رحمت کی دعائیں کرتے اور اپنے دلوں کو ان کے تعلق سے صاف رکھا کرتے تھے. نوجوانوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں اور میری بہنوں, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں, ان میں سے ایک آدھ عقیدہ اور بتا کے اپنی بات ختم کروں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نتولاہم جمیعا ولا نذکر احدا من اصحاب رسول اللہ الا بخیر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں, تمام صحابہ سے, چاہے وہ پہلے دن ایمان لائے یا آخری دن ایمان لائے, ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے گیا ہو, ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور انہیں جب بھی یاد کرتے ہیں خیر کے ساتھ یاد کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. امام
عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی سیرت پڑھیے، ان کی تاریخ پڑھیے، علماء کہتے ہیں کہ ان کا شمار خلفائے راشدین میں سے ہونا چاہیے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عمر کے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ جو لوگ جنگ صفین میں شریک ہوئے تھے ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا تلک دماء طہر اللہ منہا یدی فلا احب ان اخضب لسانی بہا، کہا کہ یہ وہ خون ہیں جن سے اللہ نے میرے ہاتھوں کو محفوظ رکھا، تو میں اپنی زبان کو ان کے تعلق سے گندہ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لا الہ الا اللہ سیر اعلام النبلاء کے اندر ایک بات ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں یا ربیع لا تخوضن فی اصحاب رسول اللہ فإن خصمک النبی غدا لا الہ الا اللہ۔ وہ لوگ جو صحابہ کے بارے میں اپنے ذہن کے اندر غلاظت بھرے ہوئے ہیں، انہیں اس قول سے نصیحت لینی چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے ربیع، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس نہ کرنا، اپنی زبانوں کو گندا نہ کرنا۔ اتنی تاکید آئی ہے اس بارے میں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی یہاں آدمی نہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ کی تلوار کہا گیا ہے، ایک مرتبہ کسی صحابی کے بارے میں اپنی زبان کو کھولتے ہیں، اللہ کے نبی نے خالد بن ولید کو اجازت نہ دی صحابہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اے ربیع، صحابہ کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی غلاظت نہ نکالنا، اس لیے کہ اگر تم نے آج دنیا میں صحابہ کے بارے میں بات کی تو اس قیامت کے دن صحابہ کی وکالت کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیو، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، سارے صحابہ عادل ہیں، سچے ہیں۔ اللہ نے ان کی عدالت، ان کی ثقاہت، اللہ نے ان کی عدالت، ان کی ثقاہت، ان کی سچائی کو بیان کیا ہے، اس پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ صحابی ادنا درجے کا ہو یا اعلیٰ درجے کا ہو، اور محبت میں ہم رافضیوں کی طرح افراط و تفرید کے شکار نہیں ہیں، افراط و تفرید کے شکار نہیں ہیں کہ سیدنا علی کے مقام کو اللہ تک پہنچا دیا جائے اور دیگر صحابہ کے مقام کو گرا دیا جائے۔ نہ، صحابی انسان ہیں، انسانوں میں سے ہیں، صحابی انسان ہیں، انسانوں میں سے ہیں، اور ان سے محبت کرنا یہ ایمان ہے۔ اس کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ہم صحابہ میں سے کسی سے اپنی برات کا اعلان نہیں کرتے، ان کے جو معاملات ہوئے انہیں ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، انہیں ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ واللہ علیم ہے، واللہ خبیر ہے، اور اپنی زبانوں کو صحابہ کے تعلق سے گندا کرنے اور ان پر طعن و تشنیع کرنے سے بچاتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، ایک آخری بات، آپ کی شریعت کی بنیاد علم پر ہے، علم کتابوں میں موجود ہے۔ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے، ان کے اپنے فائدے ہیں، ان کا ایک اپنا فائدہ ہے الحمدللہ، عوام پر اس کے اثرات ہیں، لیکن پروگراموں کے ساتھ، دعوتی دروس کے ساتھ آپ کتابوں سے جڑیے، کتابوں کو پڑھیے، اہل علم کی نگرانی میں ان کتابوں کا علم حاصل کیجئے، اور صحابہ کی سیرت، ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کے کوائف، ان کے ظروف کا آپ مطالعہ کیجئے۔ اس سے ایمان بڑھے گا، اسلام ایمان بڑھے گا، ایمان میں بڑھوتری ہوگی، ایمان میں مضبوطی آئے گی، اور فتنے کے اس دور میں جہاں لوگ صحابہ کو اپنی زبانوں سے نشانہ بنا رہے ہیں، آپ صحابہ کے لیے دفاع کرنے والے بنیں گے۔ کہیے بنیں گے انشاءاللہ؟ جب تک خون کا آخری قطرہ ہوگا ہم دفاع صحابہ کے لیے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہماری گردنیں کٹ جائیں، ہماری جانیں چلی جائیں، کائنات کے رب کی قسم ہے، ہم صحابہ کے دفاع میں کل بھی کھڑے تھے، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے اور آپ کے دلوں کو صحابہ کی محبت سے منور فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔
جزاکم اللہ خیرن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔